اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھی، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 تا 163 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 تا 165 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمانے علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ آیت نمبر 165۔ اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ۔ ترجمہ، کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کہ اس سے دگنی تم پہنچا چکے ہو تو کہنے لگو کہ یہاں کہاں سے آئی، تو فرما دو کہ وہ تمہاری ہی طرف سے آئی، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تفسیر اور شان نزول۔ منت نعمت عظیمہ کو کہتے ہیں، اور بے شک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نعمت عظیمہ ہے، کیونکہ خلق کی پیدائش جہل و عدم، درایت و قلت، فہم و نقصان عقل پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں مبعوث فرما کر انہیں گمراہی سے رہائی دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت انہیں بینائی عطا فرما کر جہل سے نکالا، اور آپ کے صدقہ میں راہ راست کی ہدایت فرمائی، اور آپ کے طفیل بے شمار نعمتیں عطا کی، یعنی ان کے حال پر شفقت و کرم فرمانے والا اور ان کے لیے باعث فخر و شرف، جس کے احوال زہد، راست بازی، دیانت داری، خصائل جمیلہ، اخلاق حمیدہ سے وہ واقف ہیں۔ سید عالم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ان کو سناتا ہے، باوجود کہ ان کے کان پہلے کبھی کلام حق کو وحی سماوی سے آشنا نہ ہوئے تھے۔ کفر و ضلالت، ارتکاب محرمات و معاصی اور خصائل ناپسندیدہ، ملکات رذیلہ، ظلمات نفسانیہ سے اور نفس کی قوت عملیہ اور علمیہ دونوں کی تکمیل فرماتا ہے کہ حق و باطل و نیک و بد میں امتیاز نہ رکھتے تھے اور جہل و نابینائی میں مبتلا تھے، جیسا کہ جنگ احد میں پہنچی کہ تم میں سے 70 قتل ہوئے، بدر میں کہ تم میں سے 70 کو قتل کیا، 70 کو گرفتار، اور کیوں پہنچی؟ جب ہم مسلمان ہیں اور ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں کہ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے پر اصرار کیا، پھر وہاں پہنچنے کے بعد باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شدید ممانعت کے غنیمت کے لیے مرکز چھوڑا، یہ سبب تمہارے قتل و ہزیمت کا ہوا۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا، تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔